ماشاءاللہ یہ تھے ہماری مسجد کے قاری صاحب قاری محمد عدنان سارم صاحب خوبصورت آواز میں کلام پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرات گرامی، آپ باقاعدہ کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے۔ سب دوست احباب جو گیٹ میں کھڑے ہیں مہربانی فرما کر پنڈال میں تشریف لے آئیں۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے ملتان سے آنے والے مہمان واعظ شیریں بیان حضرت مولانا قاری اعجاز وحدی صاحب اف ملتان۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، اللهم رب زدني علما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ واجب الاحترام قابل بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، محترم مکرم حاضرین مجلس، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ جس مالک و خالق نے ہمیں اسلام جیسی عظیم دولت سے نوازا ہے اور ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور پھر مسلمان ہونے کے ناطے، کلمہ گو ہونے کے ناطے آج اللہ مالک العالم ذوالجلال والاکرام نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر کے اندر جمع فرمایا ہے، اور یقیناً سچی بات ہے، بلکہ میرا اور آپ کا بھی دنیاوی یہی انداز ہے۔ میں اور آپ بھی اپنے گھر کے اندر انہی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں جن سے ایک تعلق ہوتا ہے، جن سے ایک حقیقی رشتہ ہوتا ہے اور حقیقی محبت ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ پاک نے آج اس قرآن اور حدیث کی مجلس کے اندر اور اپنے گھر کے اندر جمع کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مسجد کے اندر اور اپنے گھر کے اندر صرف انہی لوگوں کو توفیق بخشتا ہے جن سے اللہ کو حقیقی محبت ہوتی ہے، حقیقی پیار ہوتا ہے۔ اور آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، بڑے محبوب ترین لوگ ہیں، خوش بخت لوگ ہیں۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں
کہ میں اس حوالہ سے بھی گفتگو کروں تو بلا تمہید اور تاخیر میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک ٹکڑے کے اندر یہ پیغام دیا ہے کہ تمام ادیان کے مقابلہ میں، تمام مذاہب کے مقابلہ میں صرف اور صرف اللہ کے ہاں اگر کوئی دین، کوئی مذہب پسندیدہ مذہب ہے، کوئی اللہ کے ہاں کوئی چنیدہ مذہب ہے، اللہ کے یہاں کوئی محبوب ترین مذہب ہے، تو وہ صرف اور صرف کیا ہے؟ اسلام ہے۔ بلکہ ایک دوسری آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ لوگوں اللہ کے ہاں صرف اگر کسی دین کی کوئی حیثیت ہے، اللہ کے ہاں کوئی دین اہمیت کا حامل ہے، تو وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے، مذہب اسلام ہے، صرف یہی دین ہے۔ باقی عیسائیت کے مقابلہ میں، یہودیت کے مقابلہ میں، دیگر ادیان اور مذاہب کے مقابلہ میں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کے، دین اسلام کو چھوڑ کے، مذہب اسلام کو چھوڑ کے کسی اور دین کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا اس کی ہمدردیاں کسی اور دین کے ساتھ ہوتی ہیں یا دینداروں کے ساتھ ہوتی ہیں، تو یاد رکھیے اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور بلکہ یہاں پہ مجھے ایک حدیث یاد آئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک دفعہ پوچھا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، ای الادیان احب الی اللہ تعالی، بڑی انتہائی قابل توجہ یہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ادیان میں سے سب سے زیادہ اللہ کے ہاں کون سا ایسا دین ہے جو اللہ کو بڑا محبوب ہو، جو اللہ کے ہاں بڑا محبوب ترین دین ہو، جو اللہ کے ہاں بڑا چنیدہ اور پسندیدہ دین ہو؟ حضرات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس دور میں عیسائیت سے بھی واقف تھے، یہودیت سے بھی واقف تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی جاننے والے تھے، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی جاننے والے تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیگر ادیان کی بھی معرفت رکھنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ جو فرمایا کہ الحنفیت سمحت، دین حنیف، دین ابراہیم، دین اسلام، یہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ اور اللہ کے ہاں محبوب ترین دین ہے۔ اسلام کے مقابلہ میں کسی دین کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسلام کے مقابلہ میں کسی دین کی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کے ہاں دنیا میں آخرت میں کسی دین کی کوئی حیثیت ہے یا دینداروں کی حیثیت ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام اور اہل اسلام ہے، وہ مسلمان ہے، وہ جس قدر بد عمل بے عملی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی قسم اللہ کے ہاں میری اور آپ کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ اللہ اہل ایمان کا بڑا حیا کرتے ہیں، اللہ اپنی نبی کی امت کا بڑا حیا کرنے والے ہیں، تو اس لیے دین حنیف، دین ابراہیم، دین اسلام یہ اللہ کا پسندیدہ اور اللہ کا چنیدہ دین ہے۔ لیکن یاد رکھیے، کبھی آپ نے سوچا ہے، کبھی آپ نے تصور کیا ہے، کبھی بھائی میرے اور آپ کے ذہن کے اندر یہ خیال آیا ہے کہ یار اللہ نے ہمیں اسلام دیا ہے اور ہمیں ورثے میں بھی وراثت کے اندر نہیں، اور بغیر یعنی کہہ لیں کہ محنت کے، کوشش کے، بغیر کسی تنگی کے، تکالیف کے، آزمائشوں کے اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت دی ہے، اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ کبھی میں نے اور آپ نے یہ سوچا کہ اسلام ہے کیا؟ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام کسے کہتے ہیں؟ وہ بھائی مسلمانیت کیا ہے؟ اسلام ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ اور اہل اسلام کی کیا پہچان ہے؟ کبھی یہ خیال ذہن میں آیا ہے؟
تو اس لیے خدا را آج پوری امت اور پورا عالم اسلام اہل اسلام یقیناً ایک نام نہاد مسلمان کی حیثیت سے اور ایک نام نہاد کلمہ گو، ورنہ ہم اپنا کردار دیکھیں، اپنی گفتار دیکھیں، اپنا جناب للکار یا اپنا اٹھنا اور بیٹھنا، چلنا پھرنا، یہ ساری دیکھیں، اللہ کی قسم شاید ہی کہ اسلام کی ایک چیز ہمیں کو نظر آئے، اسلام کی ایک ذرہ برابر بھی ہمیں کوئی جھلک نظر آئے۔ تو اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے، اللہ نے ہمیں اسلام دی ہے، اسلام کو پہچاننا چاہیے اور مسلمانیت کو پہچاننا چاہیے۔ اسلام بہت بڑا اعزاز ہے، مسلمانیت بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن اللہ کی قسم ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں حقیقی مسلمان بننا چاہیے، سچا مسلمان بننا چاہیے اور ہمیں سچا اور سچا مسلمان بننا چاہیے۔ اب میں بڑے اختصار کے ساتھ دو چار باتیں کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ تو حضرات، میں جب مسجد میں داخل ہوا تو میں نے سب سے پہلے یہ بات پڑھی کہ میں ہوں نمازی، میں ہوں نمازی۔ یہ کس کی للکار ہے، کس کی پکار ہے، یہ کس کا دعویٰ ہے، یہ کس کی دعوت ہے، یہ کن کے جذبات ہیں؟ حضرات، یہ وہی جذبات ہیں کہ جو آج سے قبل یعنی 1500 سال 1400 سال قبل نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو پیغام دیا تھا کہ عقیدہ توحید کے بعد، نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کر لینے کے بعد، اسلام کا لبادہ اوڑھنے کے بعد، سب سے بڑی پہچان میری اور آپ کی کیا ہے؟ اقامۃ الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ بنی الاسلام والا خمس، اسلام کی بنیاد اگر پڑھی جائے اور بھئی اسلام کو اگر پہچانا جائے تو اسلام کے پاس عقیدہ توحید کے بعد سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ وہ نماز ہے، اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ وہ اللہ کی بندگی اور عبادت وہ فرائض کی صورت میں ہو، یعنی نماز فجر کی صورت میں ہو، ظہر کی صورت میں ہو، یا عصر کی صورت میں، یا مغرب یا عشاء کی صورت میں ہو، یا دیگر نفل و نوافل کی صورت میں ہو، یا کہہ لیں تحیت الوضو کی صورت میں، یا تحیت المسجد کی صورت میں ہو، ہر مسلمان کی یہ پہچان ہونی چاہیے، ہر مسلمان کا یہ جذبہ ہونا چاہیے، اور ہر مومن کا، ہر مسلمہ ایک عورت کا یہی جذبہ ہونا چاہیے، ہر مرد و زن کی یہی پہچان ہونی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں توحید بھی دی ہے، اللہ نے ہمیں خاتم الانبیاء نبی بھی دیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں نماز جیسی عظیم دولت بھی دی ہے۔ اور آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں، اس بات کو بخوبی جانتے ہیں۔ ایک حدیث جو پہلے بھی کئی دفعہ آپ نے سنی ہوگی، میں وہ حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث بڑی لمبی ہے، اختصار کے ساتھ میں اشارہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ نا پیغمبر علیہ السلام نے بھی ذکر الصلاۃ، نماز کا تذکرہ کیا، نماز کا تذکرہ کیا، یعنی موضوع کیا تھا؟ نماز تھا۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام کے یعنی صحابہ کے سامنے اپنی نماز کا تذکرہ فرما رہے ہیں، ذکر الصلاۃ، نماز کے حوالے سے آپ نے ایک لمبی چوڑی گفتگو فرمائی، اور اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، من حافظ علیہا، جو بندہ نماز کی پابندی کرے، جو اس نماز کی کیا کرے؟ حفاظت کرے، باقاعدگی سے، ہمیشگی سے، پورے انہماک سے، ذوق اور شوق سے، یعنی پورے خشوع خضوع سے اور دلی لگن سے، بلکہ میرے الفاظ یاد رکھنا، ایک اللہ کا حق، اللہ کا قرض سمجھ کے، اللہ کی قسم جو نماز ادا کرتا ہے نا، کانت لہو نورا یوم القیامہ، نماز اس کے لیے کیا بن جائے گی؟ روشنی کا باعث بن جائے گی، اس کے لیے روشنائی کا باعث بن جائے گی، ایک نور اس کے سامنے ہوگا۔ ورنہ آپ جانتے ہیں قیامت الظلم ظلمات یوم القیامہ، بھئی قیامت تو کئی ایک اندھیروں کا نام ہے، کئی ایک طریقیوں کا نام ہے، اور ان طریقیوں سے نجات، ان ظلمات اور اندھیروں سے نجات مجھے اور اگر آپ کو ملے گی تو وہ کس سے ملے گی؟ نماز سے ملے گی۔ تو نور، برہان و نجات یوم القیامہ، سب سے بڑا پروف میرے پاس، ایک مسلمان کے پاس اللہ کی جنت کا حقدار بننے کے لیے وہ نماز جیسا ہتھیار ہوگا، اور وہ نجات یوم القیامہ۔ اور بھائی نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن
دن نماز جیسا عظیم عمل، یہ وہ عمل ہے جس کی بدولت بندہ قیامت کے دن کئی اندھیروں سے کامیاب ہو جائے گا، کئی طریقوں سے کامیاب ہو جائے گا، بلکہ قبر کے اندھیرے، حشر کے اندھیرے، اور اللہ کی قسم پل صراط کی سختیاں، اور قبر اور قیامت کی یعنی ہولناکیاں، اللہ کے عذابات کی سختیوں سے بچ کے بندہ اللہ کی جنت کا مالک اور جنت کا کیا بن جائے گا؟ وارث بن جائے گا۔ بہت ساری بشارتیں ہیں نمازی کے لیے، لیکن اسی موقع پہ نبی علیہ السلام نے ساتھ یہ بھی فرمایا وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جو نمازی نہیں ہے، جو نماز کی پرواہ کرنے والا، او بھائی جس کا یہ جذبہ نہیں ہے کہ میں نمازی ہوں، جس کا یہ ذوق اور شوق نہیں کہ وہ اللہ کے اس حق کو، اس اللہ کے اس فرض اور قرض کو ادا کرے، اور اس میں کوئی کمی اور کوتاہی کرنے والا ہے، نہ روشنی ہوگی، نہ کوئی دلیل ہوگی اس کے پاس کہ اللہ کے عذابات سے بچ جائے، اور نہ قیامت کے دن کوئی چھٹکارا اور کوئی کامیابی کا اس کے لیے کوئی اس کے پاس کوئی ذریعہ ہو۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے یہ آخری ٹکڑوں پہ الفاظ پہ غور کرنا، آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا بے نماز، بد عمل، بے عمل قیامت کے دن اندھیروں میں بھی ہوگا، اللہ کے ہاں کامیاب اور اللہ کا سرخرو نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بدبختی یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کان مع فرعون وحامان وابی بن خلف، یہ کس کی رفاقت میں ہوگا؟ فرعون کی، حامان کی اور ابی بن خلف، ان تین بدبختوں کی رفاقت میں ان کے ساتھ ہوگا۔ حضرات کبھی غور کیا ہے میں نے؟ کبھی سوچا ہے بھئی ایک طرف اللہ کی جنت ہو، ایک طرف نبی کی رفاقت اور نبی کا پڑوس ہو، ایک طرف نبی کی سفارش اور شفاعت ہو، اور ایک طرف صحابہ جیسی عظیم شخصیات ہوں، ایک طرف اہل جنت اور جنتی لوگ اللہ کی نعمتوں کے اندر ہوں اور طرح طرح کے انعامات لے رہے ہوں، دوسری طرف بے نماز بد عمل کس کے ساتھ کھڑا ہو؟ بھئی عقیدہ توحید بھی ہے اور کلمہ وہ بھی ہے، یہ مسلمان بھی ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے کسی غیر مسلم کافر کے لیے نہیں کہا، یا آپ علیہ السلام نے کسی یہودی کے بارے میں نہیں کہا، آپ نے مسلمانوں کے بارے میں، اہل اسلام اور اپنی امت کے بارے میں کہا ہے کہ جو بد عمل، بے عمل اور بے نماز ہوگا، نماز کی پرواہ کرنے والا نہیں ہے، تو کس کے ساتھ ہوگا؟ فرعون کے ساتھ۔ حضرات دیکھیے، بس میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اچھا میں اور آپ ایمانداری سے، اللہ نے ہمیں ایمان دیا، اسلام دیا ہے، ہم اتنا بھی گوارا کرتے نہیں کہ ہم اپنا نام یا کسی کا نام فرعون رکھ دیں، کو رکھنے کے لیے تیار ہو، اور رکھنا تو دور کی بات ہے، سننے کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ اگر کوئی ہمیں یہ بھی کہہ دے، اللہ نہ کرے، کہ یہ فرعونی ہے، تو ہم اس کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جو بے نماز ہے، بد عمل ہے، وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ آپ اسے فرعون نہیں کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن وہ فرعون اور فرعونیوں کے ساتھ ہوگا، اور حامان کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہاں پہ بھی بڑا ایک نقطہ ہے، وقت تو مکمل ہو چکا ہے، میں ایک بات کر دیتا ہوں۔ ابی بن خلف کو جانتے ہو، یہ قریش مکہ، کفار مکہ سے تعلق رکھتا تھا، اور یہ وہ بدبخت تھا کہ جو ایک دفعہ غزوہ غالباً احد کے اندر نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے تیار ہوا، ہتھیار لیا اور میدان پہ پہنچا کہ آج محمد کا نام ہی کیا کر دوں گا، ختم کر دوں گا۔ تو نبی علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، آپ علیہ السلام نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ سے نیزہ لیا اور اس پر وار کیا، اور یہ زخمی ہوا۔ قصہ مختصر کہ وہ جہنم واصل ہوا۔ کیا ہوا؟ جہنم واصل ہوا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جس بندے کو اللہ کا نبی قتل کر دے، یا اللہ کے نبی کو جو شخص قتل کرے، قیامت کے دن سب سے زیادہ اللہ کی قسم اس کو عذاب ہوگا۔ سب سے زیادہ کس کو عذاب ہوگا قیامت کے دن؟ جو نبی کا قاتل ہے، یا نبی نے اسے کیا کیا ہے؟ قتل کیا ہے، سب سے زیادہ اسے عذاب ہوگا۔ تو آپ علیہ السلام نے بے نماز کو کس کے ساتھ کھڑا کیا ہے؟ ابی بن خلف کے ساتھ، اور ابی بن خلف وہ بدبخت ہے جس کو نبی علیہ السلام نے قتل کیا ہے، اور جہنم کے اندر سب سے نچلے درجے میں فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، اور جہنم کی گہرائی کے اندر اللہ کے عذابات میں اور سب سے زیادہ سخت عذاب ابی بن خلف کو ہوگا نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق۔ اور بے نماز اور بد عمل بھی کس کے ساتھ ہوگا؟
اگر ایک حدیث پہ آج عمل کر لینا پورے جلسے کا اور پوری یا یہ ہماری محفل کا آنے کا، اللہ کی قسم ایک بات کو لے لیں، اتنی بات اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ بے نماز کل قیامت کے دن فرعون اور حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہر مسلمان کو، خواہ وہ بچہ ہو، بچی ہو، خواہ نوجوان ہو، بوڑھا ہو، بزرگ ہو، بحیثیت مسلمان ہونے کے اللہ میں نمازی بنا دے، اور ہر ایک کا جذبہ کیا ہو، میں ہوں نمازی، میں ہوں نمازی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔